ہم چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک پہ، جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے رائٹ ناؤ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنجنگ سچویشن ہے، اور وہ ہے ایکس مسلمس کا۔ اور سب سے بڑا چیلنج مجھے یہاں پہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان ایکس مسلمس کو شہیدوں کا درجہ دینے پہ تلے ہوئے ہیں۔ کیوں کہہ رہا ہوں، اس کے بعد بات کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ میں یہ ہمیشہ سے کہتا آیا ہوا ہوں، اور میں کلیریفائی کر دوں کہ دو طرح کے اسلام ہیں۔ ایک اسلام وہ ہے جو قرآن کی بنیاد پر قائم ہے، قرآن کا اسلام ہے جس کی اپنی ٹرمز ہیں، اپنا ورلڈ ویو ہے، اپنا زمین پہ رہنے کا طریقہ ہے۔ اور ایک ایسا اسلام ہے کہ جو رسول محمد کے فوت ہونے کے 250 سال کے بعد بنا دیا گیا، جس میں ریچولز ہیں، طقوس ہیں، خاص چیزیں کرنی ہیں، پارٹ کرنے ہیں، عبادت ہے، دیٹ سم تھنگ ایلس۔ لوگ 1500 سال سے دونوں طرح کے اسلاموں کو فریلی جوائن کرتے ہوئے آئے ہیں اور چھوڑتے ہوئے آئے ہیں۔ یہ کوئی بھی نئی بات نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی ایکس مسلمس آج بہت زیادہ ہو گئے، نہیں، ہر صدی میں، ہر دہائی میں، ہر کنٹری میں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، اسلام چھوڑا ہے۔ یہ کوئی اتنے اچھمبے کی بات نہیں ہے۔ مین چیز یہ ہے کہ قرآن کے اندر کھلی اجازت ہے کہ اس کلام پہ، اس خدا پہ، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرو یا نہ کرو، یہ انسان کی اپنی فری ول ہے۔ لا اکراہ فی الدین۔ میں سمجھتا ہوں اتنی طرح ہم لوگ بول چکے ہیں کہ ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی بات یہ رٹ گئی ہوگی کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ دوسری آیت وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہ حق جو ہے، سچ بات جو ہے، وہ خدا کی طرف سے ہے۔ وَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، تو کسی کو بھی، کوئی بھی ماننا چاہتا ہے وہ مانے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کسی کو نہیں ماننا وہ نہ مانے۔ جب قرآن میں خدا نے یہ حق دے دیا کسی کو اسلام قبول کرنا ہے، نہیں کرنا، چھوڑنا ہے، اس کی اجازت ہے، تو اس کے بعد ہمارے ٹریڈیشنل علماء نے ایک اپنی من پسند، میں بڑے ادب سے ہی کہوں گا لیکن مجھے کوئی ورڈ سمجھ میں نہیں آ رہا، اپنی بنائی ہوئی من پرست شریعت کے مطابق اگر یہ رول بنا دیا کہ کوئی بندہ مسلمان پیدا ہو گیا، یہ بن گیا، اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اور اسلامی سوسائٹی میں، ایک اسلامک شریعہ میں اس کا قتل ہوگا، اس کو مرتد کو سزا ملے گی، وہ اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو ایک تو اتنا بڑا چیلنج تھا کہ ہم لوگ آج یہ اپنی سوسائٹی میں پا رہے ہیں کہ اتنے چیلنج بن گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، اٹس اے چیلنج ان اٹس اون رائٹ۔ لیکن ہمارے اپنے ٹریڈیشنل علماء نے اس چیز کو اور بھی میری رائے میں بھیانکر، برا اور مکروہ کر دیا ہے۔ اس چیز کو اور بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ ان ایکس مسلمس کو مارٹر بنا دیا ہے، ایسے لوگ بنا دیا ہے کہ ان کے جب نام ریویل کرنے پہ آتے ہیں، ان کی آئیڈینٹی، اور میں نے منع کیا تھا، میں نام نہیں لوں گا کہ کن مفتی صاحب کی بات کر رہا ہوں، ان کو میں نے منع کیا، دوسرے بندے کے بارے میں بھی منع کیا کہ سچ والا صاحب کے بارے میں بھی آئیڈینٹی مت ریویل کریں آپ۔ جب ان کے پیچھے آپ پڑھ کے ان کو آپ ایز اے، یعنی اپنے مطابق اپنے لیول پہ لے جا کے یو میکنگ دیم واریئرز، لوگوں کے لیے واریئرز بنا رہے ہیں، واریئرز آف اوپینین، فری ول، تو اگر ان کو کچھ بھی ہوتا ہے آپ ان کو مارٹر، شہید بنا رہے ہیں۔ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک تو آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں کہ جس کے مطابق ہر کسی کو اپنی مرضی کی بات کرنے کا حق ہے۔ دوسرا، آپ ان کو، آپ کی وجہ سے کچھ ہو جاتا ہے، آپ ان لوگوں کو شہداء بنا کے امر کرنا چاہ رہے ہیں، امر کر دیں گے آپ۔ یہ جو بھی بات کر رہے ہیں انوکھی بات نہیں ہے۔ جو کوئی بھی لٹریچر پڑھتا ہے، یہ سیم آرگیومنٹس، گھسے پٹے آرگیومنٹس، بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، جو میرے مسلم بھائی آج سن رہے ہیں، بعد میں سنیں گے، یہ چیزیں میں سن چکا ہوں۔ اور جو لوگ آپ باتیں مجھے بتاتے ہیں اسپیشلی، آئی نو ایگزیکٹلی آپ لوگ یہ کہاں سے باتیں لے کے آ رہے ہیں۔ یہ کن عرب اسکالرس کے آپ باتیں کرتے ہیں، یہ کن کرسچن اپولوجسٹ یا یہ جہاں جہاں سے آپ لوگ لا رہے ہیں، چیزیں میں نے پڑھی ہوئی، آئی نو یہ آپ کی کلام نہیں، آئی نو آپ کی بات کہاں سے، ان کی بات کہاں سے، آئی نو دیٹ، لیکن آپ کو آپ کی بات کرنے کا حق ہے، آپ اپنی بات رکھیے۔ ہمارا ایز اے مسلمان یہ چیز ایکسیپٹ کرنا ہم پہ فرض ہے۔ ان لوگوں کو جو اسلام چھوڑ کے بات کرنا چاہتے ہیں، بات کریں، ان کے پیچھے آپ نہ پڑیں، ان کو آپ نہ ان کے پیچھے پڑیں، نہ ان کو آپ ان کے وائلنس پہ آئیں، نہ ان کو آپ گالیاں دیں۔ دے ہیو دا ہول رائٹ۔ اب میری ذاتی رائے، کیونکہ میں نے کافی سارے غیر مسلموں سے، غیر مسلم صحیح ورڈ نہیں، جنہوں نے اسلام چھوڑا ہے، میں نے کافی ان سے بات کی ہے۔ کچھ لوگ اسٹریم پر بھی آتے ہیں، کچھ لوگ اسٹریم سے میں گیا ہوں، اور میں اپنی زندگی میں بھی ایسے کچھ لوگ جانتا ہوں، میرے دوست جانتا ہوں، جن کے ساتھ ہم نے ہاسٹل میں کتنے سالوں گزارے ہیں، انہوں نے بھی اسلام چھوڑ دیا ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ میں تلوار لے کے ان کی گردن میں اتارنا شروع کر دوں گا؟ جسٹ بیکاز ایک بندہ ایک دل میں بات نہیں ماننا چاہتا، نہ ہی یہ بات انسانیت کے طور پہ ٹھیک ہے، نہ ہی یہ بات قرآن کے طور پہ ٹھیک ہے۔ تو براہ مہربانی میں اپنی رائے قرآن کے لحاظ سے آپ سب کے سامنے کر رہا ہوں کہ ایک چیلنج ہے ہمارے سامنے رائٹ ناؤ، چیلنج لگ رہا ہے، لیکن یہ نیو چیلنج نہیں ہے۔ ہم نے اس کو نیو چیلنج بنا لیا ہے کہ ہم نے ایک طریقے سے اپنے من پرست
ایک شریعت کو بنا کے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی کسی کو اسلام چھوڑنے کا حق نہیں ہے، اور کسی نے چھوڑ کے بات رکھی تو ہم اس کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور اگر ہماری شریعت ہوتی، اور یہ بات میں کہوں گا اگین، میں شاید میں نہیں کرتا لیکن میں کہوں گا، ہمارے کچھ پیسفل علماء جن کے ساتھ ہمارے ایکس بات کرتے ہیں، آئی ایم شاکڈ کہ منہ پہ وہ یہ بولتے ہیں کہ ہاں آپ آئے، نام نہیں لیتا ہوں، اسٹوئک، آپ آئے، آپ نے بات کی، بڑے اچھے آدمی ہیں، ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ وارننگ دیتے ہیں ڈھکے چھپے الفاظ میں کہ اسٹوئک، اگر یہاں پہ اسلامک شریعت ہوتی، اگر اس کنٹری میں جہاں آپ اور میں ہیں یہاں پہ اسلامی شریعت ہوتی جو ان کی بنائی ہوئی شریعت ہے، نتھنگ ٹو ود قرآن، تو آپ مرتد بن کے قتل، حکومت کی طرف سے قتل کے حقدار ہوتے. یہ وہی لوگ کہہ رہے ہیں جو ان لوگوں سے ہنسی مذاق کر کے اسمائل کر کے گفتگو کرتے ہیں. یہ منافقت نہیں ہے تو آئی ڈونٹ نو کیا منافقت ہے. خدا را مسلمان اگر آپ ہیں، کسی نے اسلام چھوڑ دیا ہے، اس کی مرضی ہے، اس کو چھوڑنے دیجئے. اس نے ماننا ہے مانے گا، نہیں ماننا نہیں مانے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ چھوڑنا نہ چھوڑنا وہ ایک الگ بات ہے. جب وہ اپنا سوال رکھتے ہیں تو آپ اس کی عقلی اور تحریری دلیل دے کے اس کی بات کو غلط ثابت کر دیں. اتنا سمپل ہے. اگر نان مسلمس کو ایک سوال رکھتے ہیں یا کوئی ایک واقعہ پیش کرتے ہیں تو اس کی عقلی اور تحریری دلیل دے کے اس کو غلط ثابت کر دیں، وہ بات ہی ختم ہو جائے گی. لیکن انفارچونیٹلی میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے علماءوں کے پاس نہ وہ علم ہے، نہ وہ ان کو کاؤنٹر جو ہے کرنے کے لیے کوئی ایسی دلیل موجود ہے، سوائے اس کے کہ ان کو تانا تشنیع کی جائے اور ان کو دھمکیاں دی جائے. ہاں بولیے آپ. تو یہ ہے کہ بٹ دا پرابلم از، اگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ جو ہے دا قرآن سیز ادروائز، اگر آپ یہ پروموٹ کرو گے تو آپ کی سزا بھی موت ہوگی. ان کی نظر میں جو یہ کہتے ہیں کہ مرتد کی سزا موت، آپ یہ ٹرائی کرو، یہ جو آپ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ مرتد کی سزا موت نہیں ہے، تو آپ کے بھی خلاف لوگ ہو جائیں گے اور کہیں گے اس کی بھی سزا موت ہے. I'm telling you this. دیکھیے اس کے اوپر میں ایک آیا شیئر کرتا ہوں، کیونکہ مجھے ایسا لگا تھا کہ یہ شاید بات سے بات نکلے گی اور کوئی بندہ مجھ پہ اعتراض کرے گا. تو میں اس میں کون سی میں نے آیا رکھی تھی؟ ہاں ٹھیک ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں، جو ہم نے یہ مرتدوں کے بارے میں بات کی، قرآن کی آیتیں رکھ کے کی. اب اگر کوئی بھی اس چیز کو ریکگنائز نہیں کرے گا، کوئی اس کو نہیں مانے گا، تو اس کے بارے میں انٹرسٹنگ خود دیکھتے ہیں اس کتاب کا کاتب کوئی بھی ہے، آپ مسلمان ہو یا نہ ہو، اس قرآن کے کاتب نے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری کلیئر سائنز بیان کیے جاتے ہیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ، ان کے چہروں سے تم جان سکتے ہو، الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ، جن لوگوں نے جان بوجھ کے جھٹلایا اور نہیں ماننا چاہتے ہیں، يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، کہ ان کے چہروں پہ جو ڈسکسٹ ہے وہ تم ڈسکس دے سکتے ہو. تم دیکھ سکتے ہو کہ جو تم بات کر رہے ہو ان کو پسند نہیں آ رہی ہے، they don't like it، کیونکہ تم جو بات کر رہے ہو آیات کی بنیاد پر وہ ان کے ورلڈ ویو سے کلیش کرتی ہے، and they don't like it، they are کفروا، وہ جان بوجھ کے جانتے بوجھتے ہوئے بھی خدا کی آیتوں کو جو صاف صاف کہہ رہی ہیں من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کسی نے ماننا ہے مانے، جس کسی نے نہیں ماننا نہیں مانے، ہر ایک کا اپنا اپنا حق ہے، آزادی رائے ہے. اگر کوئی بندہ اس سب باتوں کے بعد میں اگر یہ کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں ابھی تو ہنس کے بات کر رہا ہوں، مسکرا کے بات کر رہا ہوں، آپ کو چائے بھی دے رہا ہوں، لیکن جس دن میں نے اس کنٹری کے اوپر اپنے لحاظ سے شرعیہ حکومت بنا لی، اس دن میں آپ کو پھانسی پہ لٹکا دوں گا، وہ ان آیتوں کی نفی میں جا رہا ہے، ان آیتوں کو جھٹلا رہا ہے. اور میرے پاس اس سے بڑھ کے جواب نہیں ہے حسین. ہاں لیکن یہ ہے کہ اس چیز پہ ہاؤ ول یو گیٹ all these various sects to agree on this؟ کوئی، کیونکہ جو کامن مین ہے اس کے ذہن میں تو یہ ڈال دیا گیا ہے مرتد کی سزا موت. جب اتنے بڑے بڑے اسکالرز، I don't want to name them، when they come and justify this، تو پھر کیا کر سکتے ہیں ہم؟ ہم یہی کر سکتے ہیں جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، وہ ہے قرآن کی آیتیں سامنے رکھنا. جس نے ماننی ہے مانے، جس نے نہیں ماننی نہیں مانے. میں ذاتی طریقے سے اپنے طور پہ قرآن کی باتیں سامنے رکھ کے رکھ رہا ہوں، اور میرا اپنے طریقے سے میں نے فرض پورا کیا کہ جو کوئی بھی اسلام کے نام پہ بات کر رہا ہے، قرآن کے نام پہ بات کر رہا ہے، قرآن کو جھٹلا رہا ہے.
آگے اس کو کسی اور انسان کے بنائے ہوئی بات کو بنیاد بنا کے رکھنا ہے کہ فلان نے کہا ابو فلان نے کہا، اور اس زمانے میں اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، وہ ان کی اپنی مرضی ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ اور خدا کیا کہتا ہے، وہ ممن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس سے بڑھ کے کون ظالم ہے جو خدا کے بارے میں وہ بات کرے جو خدا نے نہیں کہی۔ کوئی بھی بندہ یہ کہتا ہے کہ مرتدوں کو مار دینا چاہیے، وہ خدا کے بارے میں ظلم کی بات کر رہا ہے، خدا کی آیتوں کے خلاف بات کر رہا ہے۔ نہیں ماننا نہیں مانے، میں تو کسی کے بارے میں فورس نہیں کر سکتا۔ ہاں یا نہ، سچ والا کی سزا موت ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھو، میں ایکسپلینیشن دیا ہوں، آپ فیصلہ کر لیجئے، آپ کی عقل کس طرح سے لیتی ہے، آپ فیصلہ کر لیجئے، ہاں یا نہ۔ تو یوں بھی اس کا آنسر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر سچ والا صاحب جیسے لوگ جان بوجھ کر، اور میں یہ بات اب میں کہتا ہوں کہ وہ جان بوجھ کے جانتے بوجھتے ہوئے غلط بات کر کے ہی از پرووکنگ ہیٹریڈ، میں یہ بات اب میں کہتا ہوں افسوس سے، تو ان کے اوپر اگر کوئی بات ہونی چاہیے اٹ شوڈ بی بائی دا گورنمنٹ۔ اس ملک میں وہ جہاں پہ رہ رہے ہیں، اس ملک میں رہ کے انہوں نے کوئی بھی قانون توڑے جن قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو دوسروں سے مت لڑاؤ، ان کے ساتھ ہیٹریڈ کی باتیں مت کرو، اٹس اے کمپلیٹلی اٹس اے میٹر فار دا گورنمنٹ۔ یہ قتل شتل کی بات تو آتی ہی نہیں ہے۔ اچھا اسٹوم، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آئی تھنک آپ کا بڑا اس پہ انٹرسٹنگ پرسپیکٹو ہوگا، آپ کچھ کہنا چاہیں اس پہ؟ بتا سکتے ہو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیں۔ آ رہی بات؟ اچھا، میں یہ کہوں گا کہ آپ نے صحیح بات کی ہے تھوڑی دیر پہلے، یہ کس قسم کا سٹینڈرڈ ہے کہ آپ پروفٹ محمد کی گستاخی نہیں کر سکتے؟ اگر قرآن کی آیت کو آپ کسی طریقے سے لیتے ہیں تو وہ اس کو بھی گستاخی تعبیر کرتے ہیں، لیکن آپ نے دین چھوڑا ہے تو آپ جہاں بھی ہم ملو گے ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ یہ کس قسم کا سٹینڈرڈ ہے؟ یعنی آپ ان لوگوں سے یہ توقع کر رہے ہو جن کے آپ کے جان کے در پہ ہو وہ آپ کی گستاخی بھی نہ کرے، تو آپ اس طرح کریں کہ پھر فتویٰ لے کے مولویوں سے دے دیں کہ جس نے اسلام چھوڑا اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، وہ بھی گستاخی اپنے بند کر دیں گے اور اچھے طریقے سے بات بھی کریں گے۔ اب آپ اس لیے ان کے ہاں بھی اس بات کا غم و غصہ تو پایا جاتا ہے نا، جب آپ کہتے ہیں کہ اس کی آئیڈینٹی ریویل کر دو، فلاں کی کر دو، تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو ان سے آپ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہو؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میری بات پھر بھی یہی ہے اسٹوم، میں آپ کو اپنی بات بول رہا ہوں، آپ میرے بارے میں جو بھی کہیں گے میری اتنی تھک سکن ہے کہ اس کو پرسنل لے کے میں کمیونٹی کے اندر نفرت کو نہیں بڑھاؤں گا، اسپیشلی جب میں ایک ایسی کنٹری میں رہ رہا ہوں جہاں پہ اینی بڈی کو نظر آ رہا ہے کہ ایک ملیٹنٹ رائٹزم ہیز ٹیکن پاور فار دا لاسٹ فیو ایئرس، اور آپ کو اس جلتی پہ آگ پہ تیل اور پھینکیں گے تو اٹس ناٹ گونا بی فار کہ لوگ آپس میں تلواریں لے کے گنے لے کے دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ اپنی ذات کے اوپر اٹیک کی وجہ سے یو گونا ٹیک اٹ دیٹ فار کہ آپ جا کے لوگوں میں کمیونٹیز میں لڑائیاں کروا رہے ہیں، لڑائیاں موت کروا رہے ہیں، جھگڑے کروا رہے ہیں، تو آپ یہ آپ کس طریقے سے اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے سسرا صاحب کے ساتھ، آئی ڈس ایگری ود دیٹ، آپ کو میرا آئی پوائنٹ آف ویو کمپلیٹلی پتہ ہے، لیکن ہمارا یہ کہنا کہ چونکہ مجھے کسی نے چٹکی کاٹی اب جا کے میں پورے گھر کو آگ لگا دوں گا، دیٹس ناٹ فیئر آئیدر۔ آواز سمجھے میری اسٹاپ؟ جی میں تو یہی تو کہتا ہوں، یہ مفتی کتنے آسانی سے آ کے بول دیتے ہیں او آپ گستاخی کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، تو آپ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف، سمجھ رہے بات کو؟ حالانکہ اب وہ قرآن بات میں تو بالکل کہیں نہیں غلط ہے۔ لکھا کہ مرتد کی سزا جو ہے، اللہ نے اگر سب کو اگر یوم حساب رکھا ہے اور سب کو فری ویل دی ہے تو یہ خدا سے بھی زیادہ بڑھ کے اس کے وہ شاہی کیا بولتے ہیں، وہ رویلز اینڈ کنگز، ہاں یہ کہتے وہ ہیں کہ رائلس نہیں ہیں ہم تم کو زبردستی کریں گے، یہ کریں گے۔ اب یہ تو بات غلط ہے نا، جس کو ماننا ہے مانے، جس کو نہیں ماننا نہیں مانے گا، اگر اس کو سمجھ میں آ گئی تو وہ مان لے گا۔ آپ صحیح کہہ، غلطی اس سائڈ پر بھی ہے، اور جب بھی میں نے بات شروع سے اگر میں نے رکھی تھی ایکس مسلمس بہت باٹم پہ ہے، آئی تھنک پرابلمس ہمارے شروع ہو رہی ہیں، روایتی علماء ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ہم لوگ ایک ڈگر میں چل رہے ہیں، اس ڈگر میں کوئی بندہ آ کے ایسی بات کرتا ہے، تمہارا فرسٹ ریئیکشن کیا ہے؟ ناٹ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ اپنی علمی رائے رکھو، کسی نے بات کی علمی جواب دو، سچ والا حساب سے شروع میں آئی واز امپریسڈ کہ فائنلی کوئی ایسا بندہ کے بات کر رہا ہے جو میں نے پہلے نہیں سنی تھی، میں نے آپ سب کی میں نے اعتراض سنے ہیں، میں نے حارث کو سنا ہے، میں نے غالب کو سنا ہے، آپ کی کچھ باتیں سنی ہیں،
मैंने ये जाके लोगों से बहुत से लोगों से बातें की है, ये एडम से बात की है, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं हुआ कि आप लोगों के ऊपर मैं एक भी वीडियो बनाऊँ, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि ये सारी बातें जो आप जहाँ मैं सुन रहा हूँ मेजॉरिटी से, वही मैं अदब से कह रहा हूँ, घिसे पिटे डायलॉग हैं जो 20-30 साल से इंटरनेट पर गर्दिश कर रहे हैं, वो आज फाइनली उर्दू ज़बान में आए हैं, तो लोगों के लिए हैरान कुन बात, मेरे लिए हैरान कुन बात ही नहीं है, दिस नथिंग क्यूरियोसिटी। सच वाला ना कैसी बात शुरू में की, मुझे लगा कि मे बी somebody as a curious seeker of truth knowledge question ask कर रहा है, और जितना मैं उसके बारे में पढ़ता गया, देखता गया, बातों को जानबूझ के आधी बात करना, आपने उस बात से आपसे भी बात, सूरह बकरा की 2 आयतों में से एक आयत रख के ये तासुर देना कि खुदा कह रहा है मुसलमानों को जहाँ काफिरों को मार दो, और पहली आयत में ये ना बताना कि ये किसी ख़ास लड़ाई के ज़मन में बात की जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ? हमें एक ऐसी वीडियो अपने चैनल पे बना लेना कि जिसमें कहा जा रहा है कि अज़ान का मतलब ये है, कुर्बानी का मतलब ये है कि बच्चों को इजाज़त दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है कि गले कैसे काटने हैं। अभी हमने कभी आज तक की बात ना सुनी, ना कभी हमने फील की, ना आपके एक्सपीरियंस में, ना मेरे एक्सपीरियंस में। अगर लोग यानी अगर इस्लाम नहीं होता अपनी माओं पर चढ़ जाते, बहनों पर चढ़ जाते, ये क्या बातें की जा रही हैं? ये एक ऐसे नैरेटिव को आंख दी जा रही है कि जिस नैरेटिव की बुनियाद पे कुरान के मुताबिक मुर्तद की वजह से आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम, उनको जो बात की नहीं कहे, लेकिन अगर वो सोसाइटी के अंदर किसी भी सिविल सोसाइटी में रह के, मैं जिस कंट्री में रहता हूँ इट्स अ कम्प्लीटली नॉन रिलीजियस कंट्री, इस कंट्री में अगर मैं उठ के टुमारो कहना शुरू कर दूँ ऑल द वाइट पीपल आर दिस, ऑल द ब्लैक पीपल आर दिस, पीपल फ्रॉम दिस एथनिसिटी, सारे के सारे ऐसे करते हैं, माँ बहन पर चढ़ने के लिए रेडी होते हैं, इनको कल मौका मिल गया तुम्हारे गर्दन उतार देंगे। कोई भी महज़ब सोसाइटी मुझे ऐसे ही बातें करने नहीं देगी। तो ये तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप अफगानिस्तान में जो औरतों के साथ अशर कर रहे हैं ये लोग इस्लाम के नाम पे, दुनिया तो ये देखती है ना ये इस्लाम के फॉलोअर हैं, इस्लाम के नाम पे इन्होंने अमेरिका से टक्कर ली और जीत गए, लेकिन आप खुद देखें वो तो एक वहशी लोग हैं, उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है किसी किस्म का, लोगों को मार रहे हैं, टकने से तलवारें ऊंचे करवा रहे हैं, दाढ़ियां रखवा रहे हैं, तो ये क्या है? ये तो इस्लाम नहीं है। लेकिन सच वाला ये कोई देखेगा वो तो यही कहेगा मुसलमान ऐसे करते हैं, हम वो कहेगा मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा भाई पहले की, आप अफगानिस्तान में जाकर देख लें, वहाँ यही कुछ हो रहा है, फिर आप क्या जवाब देंगे इसका? असल चीज ये है कि अपना चेहरा नहीं, आप अभी कुछ सही कह रहे हैं और मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन चेहरा भयंकर जितना भी हो हमें उसे शर्माना नहीं चाहिए। आई थिंक हमने जितनी आज अभी तक बात की हमने इसमें से यही बात की है कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जो चैलेंजेस हम देख रहे हैं, हमें उनको एतराफ़ करना पड़ेगा। हमने औरतों के हक नहीं दिए, हमने साइंस को भुला दिया है, हमने रवायती चक्रों में फंस गए हैं, तारीख को पता नहीं हमसे से क्या बना दिया है। तो अगर कोई बंदा आकर इस पर एतराज़ कर रहा है जैसे हम कर रहे हैं, उसका भी हक है। आप खुद भी एतराज़ करते हैं, आप किसी भी फ़िरके के, देवबंद के, बरेली के, आप जहाँ के भी मुफ्ती हैं, आप दूसरे पार्टी की हिस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप उनके पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको आप कत्ल तो नहीं कर रहे हैं, जैसे आप उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। आप सच वाला और बाकी लोग जो जितने भी आ रहे हैं इस्लाम छोड़ना चाहते हैं, उनको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक जो फैमिली जिसने कभी वायलेंस नहीं किया और एक फैमिली जिसने चाकू छुरी पहले चलाई हुई है, तो आपको ऐसा नहीं लगता चाकू छुरी चलाई हुई फैमिली वो वायलेंस की तरफ ज्यादा जल्दी जाएगी अगर कुछ ऐसी परिस्थिति आती है आगे फ्यूचर में? मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री इसलिए करता हूँ बॉन्ड साहब, आप जाके ये लिटरेचर पढ़िए, ये बहसें मैं हर दूसरे तीसरे हफ्ते कर रहा होता हूँ। अब तो थोड़ी सी उम्र बड़ी हो गई, नहीं तो पहले मैं अपनी 20s में हर दफ़ा लोगों से बहस होती थी कि भाई तुम तो बड़ी गेम्स खेलते हो, वायलेंट गेम्स प्ले करते हो, ये प्लान टीम करना। अब मेरे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं मेरे, वो फोर्टनाइट प्ले करते हैं। अब मुझे कोई कल अभी कुछ लोग कहते हैं, स्टिल कहते हैं यार आप पेरेंट होकर अपने बच्चों को फोर्टनाइट प्ले कर रहे हो, वो जा रहे हैं, लोगों को गोलियां मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप उनको डिसेंसिटाइज कर रहे हैं, ये कर नो। इन बच्चों में और किसी और बच्चे में कोई फ़र्क नहीं देखता। इंसान के अंदर इतनी अक्ल है, मैं समझना चाहूँगा कि ही कैन कंपार्टलाइज, ही कैन अंडरस्टैंड कि अगर मैं कोई चीज़ फ़न के लिए किसी ख़ास कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ, इट डज़ नॉट मीन कि नेसेसरीली इसी चीज़ को मैं आगे जाके कहीं और भी अप्लाई कर सकता हूँ। जो लोग कहते हैं कि नहीं इंसान एक रोबोट्स हैं, अगर आपने ए पे स्टार्ट कर दिया तो वो जेड पे हमेशा पहुँचेंगे, आपने ये इतनी बड़ी लॉजिकल जंप की है, ए ये जस्टिफाइबल नहीं, और बी ये काम करके इंडिया जैसी कंट्री में आपने आग पे वो तेल फेंका है। अफसोस की बात है कि जिस तेल की बुनियाद पे वो आम हिंदू जिनके जहन में बात पहले ये नहीं भी आई होगी, अब वो अपने उन मुसलमान भाई, जैसे आपकी मैं बात से महसूस कर रहा हूँ, उन मुसलमान नेबर्स के बारे में अब शक की नज़र से देखेंगे, यार कल उठा के ये बच्चा तलवार उठा के हमारा कदम तंत्र जुदा तो नहीं कर देगा। ये बात हमारे जहनों में ना कभी थी, ना कभी है, ना कभी आई है। और जब हम एक पैदाइशी मुसलमान से ये बात सुनते हैं किसी और कम्युनिटी के लिए, तो आई थिंक क्वाइट ऑब्वियस है कि वो बंदा ये बात क्यों कर रहा है। तो अगेन कुरान के लिहाज से मुर्तद बनना, अगर हम टॉपिक वापस आए,
उनको इस्लाम छोड़ के कोई बात करनी है, इस्लाम पे एतराज़ करना है, ही इज़ फाइन। नहीं इस्लाम पे काम रखना है, कोई पनिशमेंट नहीं है। मैंने सिर्फ ये बात की थी, आते हैं मोस्ट पे इस बात पे एग्री करेंगे, अगर कोई भी हिंदू, कोई भी एग्नोस्टिक, कोई भी एथियस्ट, नो मैटर आप कहाँ से हैं, आप कोई ब्लैक पर्सन, कोई पंजाबी, कोई सिख, अगर उठ के किसी भी और सोसाइटी के ख़िलाफ़ नफ़रत को उजागर करे, उसके ख़िलाफ़ काम करे, इट्स अ मैटर फॉर द गवर्नमेंट। ये मज़हब का काम नहीं है।